حضرت سے یہاں میں ملا تو میں فرسٹ ٹائم جا رہا تھا، اس ماحول میں مجھے پتہ نہیں تھا، اندازہ نہیں تھا اس وقت، یہ نیٹ مٹ تو اتنا تھا بھی نہیں کہ اب تو ہر بندہ اللہ معاف فرمائے اس کو ساری چیزیں ایسے پتہ ہے جیسے وہ پیدا ہی وہاں ہوا ہے۔ تو حضرت نے کہا کہ دیکھو وہاں بہت ایسا ماحول ہوتا ہے، بالکل ننگا ماحول ہے، تم اس کا اندازہ نہیں ہے، تو وہاں نظر کی حفاظت بہت مشکل کام ہوتا ہے، لیکن تم جب اترو نا تو یہ شعر پڑھتے رہنا، اختر اللہ کا وہی منظور نظر ہے، اختر اللہ کا وہی منظور نظر ہے، دنیا کے حسینوں کا جو ناظر نہیں ہوتا۔ آپ دنیا حسینوں کو نہیں دیکھو گے تو پھر اللہ کے منظور نظر بن جاؤ۔ اب یہ ایک شعر ہے، کوئی وظیفہ نہیں ہے، کوئی دعا نہیں ہے، کچھ وہ نہیں، ایک شعر مجھے دے دیا۔ اور میں جب ہیتھرو ایئرپورٹ پر اترا تو وہ اترتی عجیب، وہاں تو دنیا کچھ اور تھی، میں نے شعر پڑھنا شروع کر دیا۔ ایئرپورٹ پر سب سے زیادہ ہوتا ہے ماحول، کیونکہ ہر قسم کے لوگ ہوتا ہے، خلاۃ الناس، کہ مجھے ایسا لگا جیسے کوئی بھی نہیں ہے میرے سامنے، یعنی عجیب ہے شعر کے گرام، مجھے ایسا لگا کہ بالکل جیسے جیسے ہم یہاں اسی طرح مجھے فیل ہوا، ویسی ایسا منظر میرے سامنے آ ہی نہیں رہا ہے، یا پتہ نہیں نظروں سے اوجھل ہو گیا کہ جو دل کو متاثر کرے یا ایسے گناہ کا جس میں وہ ہو۔ پھر میں یہ بس پھر میں پڑھتا پڑھتا خیر دوست آئے تھے، پھر وہ میرے کلاس فیلو تھے مولانا ایوب علی پٹیل صاحب داد برکاتہم، تو مجھے خیر لے گئے، پھر انگلینڈ میں تقریباً کوئی مہینہ رہا وہاں، بس یہ شعر جب بھی ایسا ہو تو یہ شعر پڑھنا شروع کر دیتا۔ اب یہ دیکھو ان بزرگوں کے الفاظ میں جو عام لفظ ہے کہ اپنی زبان کا ہی ہے، لیکن اس کے اندر بھی ایک اثر جاتا ہے، کیونکہ ان کی زبان سے نکلا ہے، وہ اثر رکھتا ہے، ہر ایک عام لفظ۔ اس لیے ان بزرگوں کے جو عام الفاظ ہوتے ہیں اس کو انسان وہ نہ سمجھے، وہ تیرے بطور وظیفہ ہی سمجھے آپ اس کو۔ ابھی میں خود اپنے تجربے کی بات بتا رہا ہوں، یہ شعر پڑھتے رہتے تھے اور ایسے آرام سے وقت گزر گیا، محسوس بھی نہیں ہوا کہ انگلینڈ آئے تھے، یہ ہے وہ ہے، ایسا تھا ویسا تھا، بلکہ اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک آدمی مجھے انگلینڈ سے ملنے کے لیے آیا، بہاول نگر، اپنے فیملی کے ساتھ ہی آیا، ایک بچہ بھی تھا اس کا جوان، تو کہتے میں اس لیے آیا ہوں کہ کسی جگہ پر کوئی مریض تھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ مولوی صاحبان سے وہاں کہا ہو کہ آپ دعا کر دیا کرو آ کر، انہوں نے بتایا ہے کہ مولانا صاحب پاکستان سے بھی آئے ہیں، تو ان کو بھی لیا، تو وہاں مجھے ایک دو مقامی عالم لے گئے، تو لازم بات وہ خواتین تھیں وہاں کوئی خدمت میں، اور ہم نے تو ان سے دم کیا ان کو اور دعا کی اس کے لیے۔ وہ خاتون ان کی عزیز تھی، ان کا وہ یہاں آئے تھے تو باقی تو مجھے بلا تکلف دیکھ رہے تھے، لیکن ایک مولوی صاحب تھا تو بالکل انہوں نے مجھے دیکھا نہیں، کہتے بس اس نے میرے دل پر اس بات نے اثر کیا تو میں آپ کو ملنے کے لیے۔ بزرگوں کے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ تو ایک اثر رکھتے ہیں، اس کو انسان معمولی نہ سمجھے، اس لیے یہ جو کو تبدیل کر دیتے ہیں، ابھی اس کو لفظ کو ہم اپنے حساب سے آج کے محاورے کے حساب سے لیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، اگر ایسا ہو، اگر ایسا ثقیل لفظ ہے تو آپ اس کے اندر بریکٹ لگا کر اس کی تسہیل کر دیں آپ، لیکن اس کو تبدیل نہ کریں۔ جیسے میں نے حضرت فرماتے تھے آج کون دن ہے، اب اس میں ایک چاشنی تھی کون دن، حضرت کیا اس جگہ کا الفاظ تھے، آج کون دن ہے، مجھے کسی نے کہا یہ ہم نے کون دن، یہ کون سا دن ہے، غلطی ہو گئی، ہم نے کیا بتایا۔
ہوتی نہیں، ہم نے منوہن بزرگوں کے الفاظ کو نقل کیا. سے کتنے ایسے وظائف ہیں جس میں یعنی ایسے دم ہے یا ایسے وہ ہے جو اس بزرگ کا کوئی لفظ ہے بس تم ایسے کر لو تو وہ ایسے پڑھ دیا بس وہی ہوا. اسی سے ایک آدمی کو یعنی کسی خاتون کو جنات تھے تو بہت دنیا بھر سے وہ علاج کرایا تو ٹھیک نہیں ہوتی تھی وہ خاتون. تو شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کسی نے کہا جی وہاں ایک بزرگ ہے دیوبند میں ان کے پاس چلے جاؤ. تو وہ آ گئے. آنے کے بعد انہوں نے کہا جی اب تعویذ دے دو. بہت اصرار کیا تو حضرت نے تعویذ لکھ کے دے دی. جو گلے میں ڈالا بالکل ٹھیک ہو ایک دم. تو عامل لوگ سب حیران ہو گئے. وہ دلی سے کہیں تھا، حضرت تو دیوبند میں تھے. تو عاملوں نے کہا اس کے بھائی یار اتنا اس کا علاج کیا یہ وہ، اور تعویذ پہنتے ہی بالکل ٹھیک. تو انہوں نے کہا کہ بھائی اب یہ تعویذ ہمیں دے دو. حضرت نے پتہ نہیں کون سی آیت لکھی کون سی. بھائی ہم لوگ تو عامل لوگ ہمیں تو کام آئے گا، ہتھیار ہاتھ میں آ جائے گا. اور تو انہوں نے تعویذ کھولا تو اس میں لکھا تھا کہ یہ مانتا نہیں میں جانتا نہیں. یہ مانتا نہیں میں جانتا نہیں، اللہ تو جانے تیرا بندہ. نہ چھوڑ کے سکتے. اس لیے الفاظ کے ایک اپنا اثر ہوتا ہے. ہمارے شریعت میں اس کے بہت اہتمام ہے. اس لیے منافقین جب کہتے تھے یہودی رائنا، صحابہ بھی رائنا کہتے تھے. رائنا رعایت سے، ہماری رعایت فرمائیے اے اللہ کے نبی ہماری رعایت کیجیے، مات دیکھیے، مات نگاہ جناب وہ محبت نگاہ رحم ڈال دیجیے، نگاہ شفقت ڈال دیجیے. رائنا کے معنی. لیکن یہودی اس کے معنی اور مفہوم میں دوسرا مطلب نکالتے تھے. رائنا تھوڑا سا یا کھینچ دیتے جس کا میں نے چرواہا، اے ہمارے چرواہے. کیونکہ راعی بغیر یا کے رعایت کرنا امر ہے عربی کے اعتبار سے. راعی جو ہے وہ ہے چرواہا. رعینا تو قرآن نے پابندی لگا دی لا تقولوا رعینا. کوئی رسول اللہ کو راعی نہیں کہ انظرنا ہماری طرف دیکھیے، نگاہ شفقت فرمائیے. لفظ بدل دیا شریعت اور قرآن. کوئی رائنا نہیں کہے گا، بندی لگا دی. کیونکہ وہ اپنے غلط اس سے معنی لیتے تھے. انظرنا ولکن قولوا انظرنا، بلکہ انظرنا کہو. تو ہمارے اس میں چونکہ قرآن مجید الفاظ پہلے ہیں بعد میں معنی. یتلو علیہم آیاتہ ہمارے پیغمبر الفاظ پہ. یہی صحابہ کرام نے حدیث میں کیا کہ حدیث کو یاد کیا. حالانکہ حدیث وہ تو بہت فصیح لسان تھے، اس کا مطلب بیان کر دیتے کہ یہ مطلب ہے. نہیں، وہی لفظ لے کر آئے رسول اللہ کے، وہی الفاظ لائے تو وسلم نے ایسے فرمایا. حالانکہ اس کی شرح اور اس کے لیے کتنی محنتیں کی بھائی اس لفظ کو. لفظ کیسے یعنی احادیث کی مستقل لغت بن گئی، لغت الحدیث کے نام سے کہ وسلم کی یہ جو لفظ ہے اس کا کیا معنی. وہ عام ڈکشنری میں نہیں ملے گا وہ لفظ. وہ وسلم کے اپنے الفاظ تو انہوں نے وہ الفاظ اسی طرح رکھے. حالانکہ اس کی جگہ اس کا معنی مطلب جو بعد کے زمانے میں قرض نہیں. لہذا لغت الحدیث الگ سے لغت کی کتاب ہے. رسول اللہ کے الفاظ کے معنی کیا ہے، الفاظ پر قرار رکھے. تو اس لیے اس میں کیا چیزیں ہوتی ہیں یا کیا کیا رعایت کی جاتی ہے. اس سے جو لفظ استعمال کیا کسی نے اگر تھانے نے بشتی دیور لکھا ہے اب اس کی تسہیل کرنے بیٹھیں گے تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ بڑھیا جو ہے اس کے گھر میں بادشاہ کا باز آ گرا، کوئی زخمی ہو گیا تھا کچھ تھا تو بڑھیا نے پکڑ لیا اس کو. بڑھیا نے اس کو دیکھا تو پریشان ہو گئی. اتنی چونچ اس کی ایسے کر کے ٹیڑھی ہے،
बड़े बड़े पंजे हैं और बड़े बड़े पर हैं। ओहो, कहीं इसे तो गिरा ये, इतने बड़े पर उठाए फिरता है, उठता बढ़ता नहीं, उठता कैसे होगा ये। तो पहले तो उसके पर काटे, उसने छोटे किए, उसके छोटे पर किए जैसे कबूतर के होते हैं, ताकि अब आराम से उड़ेगा ये। अभी चोंच काटी, खाता कैसे है साले, वैसे मोड़ से वैसे कैसे दाना चुकता मुर्गी के उस पर कयास किया सर, ये ऐसा बिल्कुल आगे से टेढ़ी होती चोंच, और पंजे बैठना मुश्किल इसको बेचारे को, पंजे काट टंडोरा पड़ गया, बादशाह का बाज गुम हो गया, तलाश कर रहे कर बुढ़िया घर तक आ पहुँची। तो वहाँ ले आए तो बुढ़िया को भी बुलाया और बाज भी। तो उनको ये क्या किया तूने इसके साथ? तो उन्होंने कहा मैंने तो क्या इसकी अच्छाई के लिए किया, क्योंकि ये बेचारा मुझे तो बहुत परेशानी हुई इसको देख कर। उन्होंने कहा इसका यही तो इसका हुस्न था, इसका हुस्न ही यही था, इसी पंजों से शेर को शिकार करता है, और चोंच से जिसको तो पकड़ ले तो छोड़ता नहीं, और ये इन्हीं परों से तो आसमान में सबसे ऊंची इसकी उड़ान है, तो उन्हें तो इसका बेड़ा गर्क कर दिया। ये कहते बुजुर्गों की तस्हील करते हो, तस्हील क्या करोगे तुम? अल्फाज में उन किस रियायत से वो अल्फाज उन लाए हैं वो इसको जानते हैं। आज कुरान मजीद के जो तर्जमा किया है, आज तो हर आदमी बैठा वो कुरान का तर्जमा कर रहा है, लेकिन उर्दू ज़बान में जिनमें शाह अब्दुल कादिर मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, शाह अब्दुल कादिर देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने सबसे पहले मौज़ुल कुरान के नाम से किया, सबसे पहले उर्दू तर्जमा, और फ़ारसी तर्जमा हज़रत शाह वलीउल्लाह ने किया है। वो आसान नहीं था तर्जमा करना, यानी इस तरह तर्जमा किया कि कुरान मजीद में अल्लाह जो चाह रहे हैं वो दूसरी ज़बान में वो बात आ जाए। ना आसान नहीं है तर्जमा, इतना आसान नहीं है, यानी उनका ये बहुत बड़ा कमाल समझा है। उसके बाद तो दरवाज़ा खुल गया, अब तो सब तर्जमा कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने, लेकिन वो किस तरह उन अल्फाज को लाए, उस पर कितने साल लगे उनके, जो अलहम्दु के लिए कौन सा ऐसा लफ्ज़ लाया जाए कि जो अल्लाह ताला चाहते हैं वो लफ्ज़ उसकी तर्जमानी करे। आसान नहीं था, इसलिए उनकी बहुत बड़ा कमाल समझा जाता है। तो उन्होंने उर्दू तर्जमा किया, बहुत बड़ा कमाल समझा जाता है। उसके बाद सारे तर्जमे कर रहे हैं, अब उसी से कर रहे हैं आगे। अब अल्हम्दुलिल्लाह तमाम तारीफ़ें कर लो, सारी तारीफ़ें कर लो, जो भी कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने भी अल्हम्दु में अलिफ लाम जो है इसका माना भी लेना है और हम्द का माना भी लेना है, क्योंकि अलिफ लाम पढ़ने में ये बज़ाहिर ऐसे, लेकिन इस अलिफ लाम के भी कई माने होते हैं। अलिफ लाम लाने के, अलिफ लाम के कई माने होते हैं। यहाँ अल्लाह ताला कौन सा माना ला रहे हैं? हम पढ़ते हैं अरबी में कि अलिफ लाम जब आ जाए तो उसके 4 माने होते हैं। अब यहाँ कौन सा माना लेना है? हर जगह अलिफ लाम आ रहा है तो हर जगह एक माना नहीं, हर जगह अलग अलग माने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के 80 के करीब तर्जुमे और माने बन जाते हैं, हमारे वालिद साहब फरमाया करते थे, 80 के करीब। अब ये देखने में तर्जुमा है सिर्फ, लेकिन वो तर्जुमा इतना आसान नहीं था उनके लिए। उस वक़्त पहली दफ़ा दूसरी ज़बान में ला रहे हैं इसको, उर्दू में, आसान नहीं। तो उन्होंने इस काम को किया, इसलिए अल्लाह ने उनको बहुत ऊंचा मकाम दिया। शाह अब्दुल कादिर का बहुत ऊंचा मकाम था। हमारे अदवाला फरमाते थे, एक दफ़ा बैठे थे मस्जिद में दिल्ली की, अल्लाह अल्लाह कर रहे थे, और बाहर निकले तो सामने कुत्ता सामने आ गया ऐसे सोता जान, तो उनकी निगाह पड़ी, उस कुत्ते पर ऐसी निगाह पड़ी कि वो कुत्ता जहाँ जाता तो सारे कुत्ते अदब से उसके सामने बैठते थे। उस पर थानवी में रोकर फरमाते थे, ये वो लोग हैं कि एक जानवर पर भी निगाह पड़ जाए तो वो उस अपनी जिन्स का सरदार बन जाता है। अगर हम इंसानों पर पड़ जाए तो पता नहीं हमें कौन सा मकाम मिल जाए कि निगाह ऐसी। और फिर जिस दिन हज़रत इंतकाल हुआ
تو یہ ہوتا ہے بھی کوئی نیک آدمی کسی قبرستان میں دفن کر دیا جائے تو اس قبرستان والوں کا کام بن جاتا ہے کہ نیک آدمی آیا، ورنہ ارد گرد کی جو قبروں والے ہوتے ہیں ان کا تو کام بن ہی جاتا ہے۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ حضرت نیک لوگوں پر دفن ہونے کا کیا فائدہ، عمل تو اپنا اپنا ہے۔ تو اس زمانے میں وہ ہاتھ کے ایک پنکھا ہوتا تھا جو چلایا جاتا تھا، تو ایک بڑا پنکھا ہوتا تھا۔ ہمارے والد صاحب کے دور میں ہمارے یہاں بجلی آئی تو ہمارے ہوش میں آئی، پہلے بجلی نہیں تھی باب نگر میں۔ ایک بڑا پنکھا ہوتا تھا، دال حدیث میں چلاتے تھے والد صاحب پر ایسے کھڑا ہو کر۔ وہ پنکھا ابھی بھی ہے، ہمارے ڈاکٹر جمیل صاحب بڑے بھائی انہوں نے تبرک کے طور پر لے لیا تھا ان کے گھر میں پلاسٹک کر کے۔ تو پنکھا چلا رہا تھا وہ اس طرح کر کے نا، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو ہوا دے رہا تھا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ پنکھے سے کس کو ہوا دے رہا ہے؟ سائل سے پوچھا، انہوں نے کہا آپ کو دے رہا ہے، بس تمہیں ہوا لگ رہی ہے؟ ہمیں بھی آ رہی ہے۔ فرمایا رحمت تو نیک آدمی قبر پر نازل ہوتی ہے لیکن دائیں بائیں والوں کو بھی پوری برکت ملتی ہے۔ جس طرح بارش قریب میں ہو جائے تو علاقہ باقی بھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے، حالانکہ وہاں چاہے بارش نہ ہو۔ تو خواب میں دیکھا کہ حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ پوچھا کہ حضرت کیا ہوا؟ وہ آپ کی قبرستان والوں کو آپ کے جانے کا فائدہ کیا؟ پورے دلی کے لوگوں کو معاف کر دیا اللہ، میری قبر سے معاف، سب سے عذاب مرتفع کر دیا میرے جانے کے اعزاز میں۔ دیکھنے میں تو ترجمہ ہی ہے، اس لیے موضوع القرآن کے نام سے ترجمہ ہے، بڑی سالوں تک اس پر کیا بھی کس طرح کون سا ایسا لفظ لایا جائے کہ جو اللہ کے الفاظ کی ترجمہ نہیں کر سکے۔ پھر اب یہ تو پہلی دفعہ جس نے دروازہ کھولا ہوتا ہے اسی کو پتہ ہوتا ہے کیسے کھلتا ہے، بعد والوں کو تو گزر نہیں ہوتا ہے۔ ہر آدمی ترجمہ کر رہا ہے، ترجمے پہ ترجمے آ رہے ہیں، مختلف کر رہے ہیں، لیکن اس کی اصل وہی ہے، یہیں سے لیا گیا بھی انہوں نے اس لفظ کے لیے کون سا بولا ہے۔ تو لہٰذا جو الفاظ ہوتے ہیں قرآن کے ہوں، حدیث کے ہوں، یا بزرگوں کے جو الفاظ ہوتے ہیں ان کا بھی ایک اپنا مقام ہوتا ہے۔ تو اس الفاظ کے آگے معنی مطلب انسان تصحیح بریکٹ میں لکھ دے، کوشش کرے کہ لفظ کو تبدیل نہ کرے، اس کے اندر جو چاشنی ہے، جو مٹاس اس کی زبان سے نکلا ہے نا وہ کہنے والوں کی، آپ نے اگر اس کا وہ بدل دیا تو بالکل باز والا حال کریں گے۔ اب کیا پتہ اس لفظ میں ان کا کیا کیا چیزیں مخفی ہیں، نکالنے والے نکالیں گے، گوشے کو واضح کریں گے۔ ہمارے عربی عبارات آتی ہیں جو بعد والوں کی تصنیفیں تصانیف ہیں، ہماری درسی کتابیں، تو اس میں ایک لفظ میں کئی معنی نکل آتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ لفظ ایک ہی ہے لیکن اس کو دو طرح پڑھا تو دو مطلب نکلا ہے۔ بہرحال اللہ